الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کا فیصلہ کر کے در مصطفیٰ پر پہنچی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے اماں آمنہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی بچہ ہے؟ تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے کہ کاش اس کا باپ زندہ ہوتا۔ دل میں ایک ہوک سی نکلی اور کہا بچہ تو ہے لیکن تم نے لینا نہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا بچہ یتیم ہے اور کئی عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس یتیم ہی کو لینے آئی ہوں، ذرا بچہ تو دکھاؤ۔ مائی حلیمہ شہادت دیتی ہیں کہ جس کمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جب میں اس میں داخل ہوئی تو خوشبو کا ایسا جھونکا آیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جنت کے در کھل گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، تم نے ایسا حسین پہلے دیکھا نہیں، میں نے ایسا شاہکار بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا ہے جس میں اس صورت کو ڈالا تھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر ہاتھ پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بند آنکھیں تبسم کے ساتھ کھولی۔ پھر کیا تھا؟ حلیمہ کی قسمت کے دریچے کھل گئے۔ اماں حلیمہ شہادت دیتی ہیں کہ جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا، میری سوکھی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری دائیں طرف چھاتی سے دودھ پیا۔ جب میں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائیں طرف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کوشش کے باوجود دودھ نہیں پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک بی بی حلیمہ کے پاس رہے ایک طرف سے ہی دودھ پیا کرتے تھے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بہت حیران تھی کہ یہ بچہ آخر ایک طرف سے ہی دودھ کیوں پیتا ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دیکھ کر محسوس ہوا کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے رکھی ہے کہ تیرے علاوہ تیرا رضائی بھائی بھی دودھ پینے والا ہے۔ واہ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، تو نے پہلے ہی دن سے عدل کی روایت قائم کر دی تاکہ قیامت تک تیرے عدل و انصاف کے ڈنکے بجتے رہیں۔ مائی حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر کو لے کر اپنے خیمے میں آئیں۔ شام کو ان کے شوہر حارث اپنی اونٹنی سے دودھ دونے کے لیے اٹھے تاکہ جو تھوڑا بہت دودھ حاصل ہو جائے اسے غنیمت سمجھا جائے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ حارث کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حلیمہ کو پکار کر کہا اے حلیمہ ہمارے دن پھر گئے، ہماری قسمت جاگ اٹھی، یہ بچہ تو واقعی برکتوں اور سعادتوں والا نکلا۔ مائی حلیمہ اور ان کا شوہر کہتے ہیں کہ ہم سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آج ہماری زندگی کی پہلی رات تھی جو ہم نے سکون کے ساتھ سو کر گزاری۔ ہمارا بچہ جو ساری رات ہمیں جگائے رکھتا تھا وہ بھی آج پرسکون تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج وہ شخص جس کے پاس مال و دولت ہو، جائیداد ہو، سونا چاندی ہو، اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے۔ کتنی خوش نصیب اور خوش بخت وہ حلیمہ تھی جس کی جھولی میں دو جہانوں کی دولت آئی۔ سیدہ حلیمہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ویران زندگی میں بہار آئی، کیونکہ حلیمہ کی جھولی میں جان بہار آ گئی۔ 3 دن کے قیام کے بعد مائی حلیمہ رحمت للعالمین کو لے کر اپنے گھر روانہ ہوئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اونٹنی پر مائی حلیمہ اور ان کا شوہر سوار ہوئے، درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا گیا، لیکن اونٹنی بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں اٹھی۔ اٹھتی کیسے؟ بٹھانے والے نے بٹھا دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حارث ہماری گود میں جو بچہ ہے یہ اس قدر جلیل القدر اور شانوں والا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہمارا یہ فعل پسند نہیں آیا جو ہم نے اس کو درمیان میں بٹھا رکھا ہے، کیونکہ ان کی طرف تمہاری پشت ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حارث نے آگے بٹھایا
اب جو اونٹنی کو اٹھایا گیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق مائی حلیمہ کی سواری نے مکہ کی گلیوں کا چکر لگایا۔ جو ہی اونٹنی کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچی اس نے 3 سجدے کیے، پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی راہ پر چل دی۔ پھر کیا تھا؟ اما حلیمہ کی سواری پہلے سست رفتار تھی، اب برق رفتار ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ والی عورتیں بچے لے کر پہلے چلی گئی تھیں۔ ان عورتوں نے اپنے پیچھے تیز رفتار اونٹنی کی اڑتی ہوئی گرد دیکھی تو حیران و پریشان ہو گئیں۔ جب حلیمہ ان کے قریب پہنچی تو ان کی سہیلیوں نے پوچھا، کیا سواری بدل لی؟ فرمایا، سواری نہیں، سوار بدلا ہے۔ یہ کونین کا ایسا رشتہ تھا، جس سواری پر بیٹھا وہ سواری فضیلت پا گئی، جس انسان پر بیٹھا وہ انسان قیامت تک کے انسانوں میں فضیلت پا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری پہلے چلنے والی سواریوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ان سے پہلے ہی منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ قحط اور خشک سالی کی بنا پر حلیمہ سعدیہ کا سارا علاقہ بنجر ہو گیا تھا۔ جانور لاغر اور کمزور ہو گئے تھے، ان میں دودھ ختم ہو گیا تھا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے حلیمہ کی زمینیں شاداب ہو گئی، بغیر بارش اور پانی کے گھاس اگنے لگی۔ حلیمہ کی بکریاں شام کو واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور ان کے تھنوں سے دودھ ٹپکتا۔ لوگ یہ سبھی کچھ دیکھ کر حلیمہ کی قسمت پر رشک کرنے لگے اور اپنی بکریوں کے ریوڑ بھی وہاں بیچتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی، لیکن خدا کی قدرت، وہ تمام کی تمام ویسے ہی واپس آ جاتی، جبکہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں سیر ہو کر آتی اور ان کے دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر جاتے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ کل 6 افراد پر مشتمل تھا۔ مائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتی۔ سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلاتی، کپڑے پہناتی، آنکھوں میں سرما لگاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ مانوس ہو گئے اور ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے شیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیمہ کے کندھوں پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان پڑ گئے۔ یہ زحمت نصف صدی کے بعد شیمہ کے لیے باعث رحمت بن گئی۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حوازن میں شیمہ اپنے قبیلہ کے 6000 افراد کے ہمراہ قیدی بن کر آئی۔ شیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں دربار رسالت میں پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظریں جھکائے بیٹھے تھے کہ شیمہ نے آواز بلند کہا، میرے بھائی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو، میں تمہاری بہن شیمہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثبوت دکھاؤ، تو شیمہ نے آگے بڑھ کر اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا اور وہ زخم دکھایا جو بچپن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاٹنے سے ہوا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشان دیکھا تو اپنی رضاعت کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً اٹھے، اپنے کندھوں سے کملی اتار دی، رحمت کی یہ چادر زمین پر بچھا دی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور اپنی رضائی بہن کو اس پر بٹھایا۔ کتنی خوش نصیب تھی شیمہ۔ دربار نبوت میں رحمت کی چادر دوسروں کے سروں پر دی جاتی تھی۔ آج پہلا موقع تھا کہ اپنی رضائی بہن کے اکرام میں وہ رحمت کی چادر زمین پر بچھا دی گئی۔ شیمہ نے کہا، بہنیں بھائیوں کے پاس بڑے مان کے ساتھ آیا کرتی ہیں، میں تو وہ بہن ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلایا کرتی تھی، کپڑے پہنایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، کبھی گود میں اٹھاتی تھی اور کبھی آغوش میں بٹھاتی تھی۔ میرے قبیلہ کے 6000 افراد آپ کے قیدی ہیں، میں ان کو چھڑانے کے لیے اپنے پیارے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے قیدی اور مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیمہ سے فرمایا، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، لیکن میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ بنی حوازن کے وہ قیدی جو میرے حصہ میں آئے ہیں وہ واپس کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مہاجرین و انصار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے ہوئے نہ صرف بٹے ہوئے غلاموں اور لونڈیوں کو واپس کر دیا بلکہ مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ شیمہ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز کرم دیکھا تو اپنے ہزاروں قبیلہ والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔